ہم الحمدللہ کہتے ہوئے اپنی سیرت کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا صحیح فہم عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم ہر کلاس کا آغاز کرتے ہیں. تو سبھی جو ہے ایک مرتبہ الحمدللہ زبان سے بھی کہہ دیں اور دل کی گہرائیوں سے بھی کہہ دیں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اور آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سن اور سنا رہے ہیں اور اس میں سے اپنے عمل کے لیے جو ہے وہ نکات بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہماری آج 8ویں کلاس ہے اور کل جو ہم نے پڑھا اس میں یہ تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا اور قتل کی جو سازش ہے وہ تیار کر دی. اور یہ مکہ کا دور کا آخری حصہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. مکہ کا آپ جانتے ہیں 13 سالہ دور ہے اور یہ اس کا آخری حصہ ہے جس میں پیارے وسلم کو جو ہے وہ پھر ہجرت کی اجازت ملی. جب انہوں نے پورا اپنا پلان تیار کر لیا کفار مکہ نے میٹنگ کر لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی سازش پوری بنا لی اس کے لیے ریڈی ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے وہی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے. اچھا آسماء یا صبا جو بھی آپ میں سے کتاب شیئر کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور اس کا رحیق المختوم کا PDF شیئر کر لیں. اور پھر یہاں پہ ہجرت کے وقت کا بھی تعین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا گیا کہ یہ رات جو ہے وہ آپ بستر پر نہ گزاریں اور جس طرح کہ آپ بستر پر رات گزارا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس مقام پہ سوچ کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہجرت کی اجازت کیوں نہ دے دی جب سارے ہی ساتھی جا رہے تھے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا کہ بالکل تھوڑے افراد پیچھے رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے باقی ہجرت کر کے زیادہ تر جا چکے تھے. لیکن یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ کھل کے کھیلنے کا پورا موقع دیا کفار کو کہ وہ اپنی آخری چال تک چل گئے. اپنا جو وہ کرنا چاہتے تھے انسان جس راستے میں چلنا چاہتا ہے اور جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو بھلائی کا راستہ کھول دیتا ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی کا راستہ جو بھی وہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنے لیے جتنا شر سمیٹنا چاہتے ہیں سمیٹ لیں. وہ انہوں نے بالکل طے کر لیا اور جس رات وہ آ کے وہاں گھیراؤ کر لیا وہی رات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اور جب یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہے وہ تشریف لے گئے ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے جو ہے وہ طے کرنے کے لیے کہ کیا کس طرح سے کرنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ جب گھر میں تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. ابوبکر سے کسی نے کہا کہ یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں سر ڈھانکے ہوئے. یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوپہر کے وقت نہیں کبھی آیا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر کو فوراً پتا چل گیا. انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پھر بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اجازت طلب کی آپ کو اجازت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ ہی ہیں. آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ حضرت بکر صدیق نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساتھ یعنی کہ انہوں نے اپنے ساتھ کا پوچھا کہ میرے بھی ساتھ جانے کی. تو انہوں نے کہا کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اب یہاں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ ہجرت کا پورا معاملہ طے کر کے آئے کہ ہم نے کیسے کس طرح نکلنا ہے گھر واپس تشریف لائے اور رات کا انتظار کرنے لگے. اب ادھر
جو ہے وہ پیارے سسم جو ہے وہ جانے کے لیے ہجرت کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں، جانے کا انتظار ہے رات کا، اور ادھر جو ہے وہ پیارے سسم کے مکان کا گھراؤ کر لیا کفار نے۔ قریش کے کابرین مجرمین اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالندو کی پہلی پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں ان کا گزرا۔ اس مقصد کے لیے ان کے 11 سردار منتخب ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، ابو لہب بھی شامل تھا، ابی بن خلف بھی شامل تھا، یہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کو تھوڑا سا امیجن کریں، اس کو تھوڑا سا تصور کریں، یہ ایسے جیسے ایک سین ہمارے سامنے چل رہے ہیں۔ ایک سین چل رہا ہے کہ پیارے سسم جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی گفت و شنید کر رہے ہیں، جانے کا معاملہ طے کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کفار پلاننگ کر کے اپنا جو ہے وہ گھیراؤ کر کے جو ہے وہ آگے ہیں۔ اب یہاں دونوں جو طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں گروہ جو ہے، دونوں طرف وقت بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے، صلاحیت بھی لگ رہی ہے، وسائل بھی لگ رہے ہیں، سارا کچھ لگ رہا ہے دونوں طرف، لیکن انجام فرق ہے۔ انجام کیوں فرق ہے؟ آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے اور بتائے، اگر ہینڈ ریز کرنا نہیں آتا تو مائک آن کر کے مجھے بتائیں انجام کیوں فرق ہے؟ جبکہ وقت بھی لگ رہا ہے دونوں طرف، صلاحیتیں بھی لگ رہی ہیں، جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے، وسائل بھی سارے لگ رہے ہیں، کیوں فرق ہے؟ آپ مجھ سے آپ کوئی مائک آن کر کے مجھے بتائیے، جلدی جلدی بولیں گے تو آگے ہم چلیں گے، ایسے تو بہت دیر لگے گی۔ السلام علیکم۔ اس لیے کہ ایک اللہ کی راہ کے لیے چل رہے تھے، ان کا اور وسائل جو تھے وہ سارے مال وہ اللہ کی اس میں کر رہے تھے، اللہ کے جی کام آگے بڑھانے کے لیے دوسرے اس کو مخالف تھے۔ اس کا صحیح، اس سے میرے اور آپ کے لیے ایک عملی نکتہ نکلتا ہے، اور وہ یہ نکلتا ہے کہ وقت نے بھی لگنا ہے، جان مال صلاحیت وسائل سب نے لگنا ہے۔ اصل میں وہ راستہ میں نے اور آپ نے چوز کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے لگانی کس راستے میں ہے۔ لگ دونوں طرف سارا کچھ رہا تھا، لیکن راستہ کون سا، اور حق کا راستہ جو ہے آج یہاں مجھے اور آپ کو رک کے سیرت کے اس مقام کے اوپر یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا وقت، ہمارے وسائل، ہماری صلاحیتیں، ہماری جان، ہمارا مال، یہ سب کس طرف لگ رہا ہے، یہ ضرور مجھے اور آپ کو یہاں رک کے جو ہے وہ سوچنا ہے۔ اور پھر ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، اور اب ان کو بڑا پختہ اور پکا یقین تھا کہ یہ ناپاک سازش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا کہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کے اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کتنے تکبر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، اور آدھی رات جب ہوئی تو یہ لوگ جاگ کے گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے بچاتا ہے، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہتا ہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت کریمہ، یہ جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے پیارے سسم کو فرمایا کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کریں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ دعوت چل رہے تھے اور اللہ بھی دعوت چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر دعوت چلنے والا ہے، اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی چال چلی، ان لوگوں نے اپنی چالیں چلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی چال چلی۔ اب یہاں پہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ ہوشیاری کے ساتھ پلان تیار کیا تھا سارا کفار مکہ نے، لیکن ہوا کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز خضرمی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزدن نہیں پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر جو ہے وہ سویا کرتے تھے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیری اور ان کی ایک مٹھی بھر کے مٹی کی سنگریزوں کی ان کے سروں پہ ڈالی۔ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، اور اس وقت یہ تلاوت آیت فرما رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ انہیں دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اور پھر اس وقت کوئی بھی مشرک ایسا نہ بچا کہ جس کے سر کے اوپر جو ہے وہ مٹی نہ ڈلی ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ اب ادھر وہ جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے، تو کسی نے آواز دے کے انہیں پوچھا کہ کس کا انتظار کر رہے؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہو گئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا باخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے۔ انہوں نے دروازے سے جھانک کے دیکھا تو حضرت علی اس طرح سوئے نظر آئے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ صبح تک وہاں پہ ڈٹے رہے، انتظار میں رہے کہ پیارے سے ہم جب صبح نکلیں گے تو ہم جو ہے وہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ جب اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ ان سے پوچھا کہ کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 27 صفر 14 نبوت کو تقریباً جو ہے وہ 13 ستمبر 622 کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں۔ جیسے آج کل گاڑیاں ہیں اور سفر کی سہولتیں ہیں، جہاز ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ تو نہیں تھا نا، پیدل کا راستہ تھا یا پھر آگے اونٹوں کا راستہ تھا، تو وہ فوراً جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ کفار جو ہے وہ آپ کی تلاش میں نکلیں گے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ سیدھا راستہ تھا جو مدینے کو شمال کی طرف سے جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا، بلکہ اس سے بالکل الٹ راستہ یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بھی تو کروا سکتا تھا نا، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کو صرف ایک معجزے کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری محنت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، آپ نے کی، اور جب پوری اپنی محنت کر چکتے تھے تو پھر مدد جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ جاتی تھی اور شامل حال ہوتی تھی، لیکن پہلے سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ آپ دیکھیں کہ وہ نکل کے بھی اس وقت گئے جبکہ کافر قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشاں کار ساز۔ بہت ہی زبردست ان کا جو شعر ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ اصل میں بندہ مومن کا ہاتھ، وہ حدیث بار کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ جب میری طرف آتا ہے تو میں اس کا جو ہے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سارا کچھ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ نہایت بلند پرپیج اور مشکل چڑھائی والا راستہ تھا۔ اب میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اس کی چڑھائی جو ہے وہ مشکل ہے، اور یہاں پتھر بھی بہت زیادہ ہے۔ پیارے سسم دونوں آپ سسم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ سسم نشانے قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، تو اس لیے آپ سسم کے پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ اور پھر جو بھی وجہ ہو پیارے سسم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ سسم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کہاں کیسے پیارے نبی کے ساتھ ہے نا، ان کا کس جگہ پہ، ان کے نبوت سے پہلے بھی وہ ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ تھے، نبوت کے فوراً بعد اسلام قبول کیا، پھر غلاموں کو چھڑواتے رہے پیسہ دے دے کے، اور جو اسلام قبول کر لیتے تھے، اور پھر ہر کام میں پیارے کے ساتھ اور آگے اور ہر جگہ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے ابو بکر غار ثور کی ایک رات دے دیں اور مجھ سے میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں. اس قدر زیادہ جو ہے وہ ان کو اس چیز کا تھا، کیونکہ وہ بہت مشکل وقت تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا پیارے وسلم کا. اچھا، آپ لوگ سیرت پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ، تو آپ میں سے کسی کا دل چاہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جیسا کردار ہم ادا کریں، یا آپ کو یہ سیرت پڑھتے ہوئے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی کہیں ساتھ ہی ہیں، ہم بھی کہیں پاس ہی ہیں؟ تو کس کس کو بہت زیادہ اپیلنگ لگتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا کردار؟ ہینڈ ریز کر کے بتا دیں. سعدیہ کا ہاتھ آ گیا، روبینہ احمد کا آ گیا، سلار عزیز کے ہمارے ساتھ کوئی بہن ہے. صحیح جی. سعدیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آج بھی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہے ماشاء اللہ، ان کی تو کیا ہی کہنے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا ان کو شرف حاصل ہوا. تو ہم تو اتنی طور پر ان کی جو ہے وہ پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کی سیرت پر کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں کہ جو جس طرح انہوں نے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سیکھا انہوں نے عمل کیا. اگر ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آپ نے ہمیں سنت مبارکہ بتائی ان پر عمل کریں، اور آپ نے جو ہمیں دین کی تعلیم دی اس پر عمل کریں. اور صحابہ کرام علیہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بہت اچھی اور عمدہ بات آپ نے کی کہ بالکل ہم ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش میں وہاں پہ ہوتی، میں وہاں پہ، ایسی ایک نعت بھی ہے نا کہ جی چاہتا ہے بندے کا، تو ہمارا جی چاہتا ہے تو آج بھی ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، آگے پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ ساری آپ سے سم کی حیات طیبہ کی سب سے بڑی سنت، جب سے آپ نے سیرت پڑھنی شروع کی ہے ہم نے، تو ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی سنت جو نبوت ملتے ساتھ ہی آپ سے ہم نے ادا کرنی شروع کی. اب یہ اس رستے میں ساری مشکلات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جن کو جو ہے انگیز کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اقامت دین ہے، رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچانا. ایک جگہ تنگ پڑ گئی تو اللہ کا حکم آیا تو ہجرت کر لی، اور جب غار میں جانے لگے، غار ثور میں، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کے لیے ابھی آپ سسم داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی جو آپ سسم کی بجائے مجھ سے سابقہ اس کا پیش آ جائے. اندر گئے، غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے، اپنا تہمت پھاڑ کر بند کیا، اس کو جو ہے وہ 2 سوراخ باقی ان سوراخوں میں انہوں نے ڈال دیا کپڑا پھاڑ کے، اور 2 سوراخ رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے. پیارے سسم سرزگی کے اندر تشریف لائے. جب آپ سسم اندر تشریف لے گئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کے سو گئے. ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے نہیں کہ پیارے سسم جاگ نہ جائے. لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پر جو ہے وہ لعاب دہن لگایا اور ان کی تکلیف جاتی رہی. یہاں دونوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبداللہ بھی آ جاتے اور رات وہاں پہ گزارتے اور صبح چلے جاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے. شہر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے کہ گویا انہوں نے رات وہاں ہی گزاری ہو. پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کے غار میں پہنچ جاتے. اب دیکھیں یہ سارے طریقے جو ہے وہ پیارے سے سب نے کیے. اور پھر جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کے ان کے پاس پہنچ جاتے. اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے. اب دیکھیں وہاں پہ غذا کیا ہے، صرف دودھ.
خالی دودھ پی کے تو ہمارا تو کبھی گزارا ہی نہیں ہوتا، ہم لوگ تو اور کھانے اور چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھیں کہ تینوں رات جو وہ وہاں جاتے رہے اس طرح بکریاں لے کے، اور جو ہے وہ وہاں دودھ پلا کے آتے رہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد بھی انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں، کافروں کو جو ہے وہ پتہ نہ چلے۔ اب انہیں جب پتہ چلا کہ پیارے سے سمجھے وہ گزر گئے، چلے گئے ہیں، یہاں سے گزر گئے ہمارے پاس سے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا غصہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور زیر حراست رکھا کہ پتہ چل جائے ان کا کہ وہ کہاں گئے ہیں، اور جب پتہ نہ چلا تو پھر بعد میں آ کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو مارا پیٹا۔ اور پتہ چلانے کے لیے جو ہے ابو جہل جب گیا حضرت بکر صدیق کے گھر تو حضرت اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئی، تو ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر اس کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اب دیکھیں کہ ہجرت میں خواتین کا کردار کتنا زیادہ اہم ہے۔ اب یہ ہجرت کے سارے واقعات جو ہمیں پتہ چلے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے توسط سے ملے ہیں، انہوں نے یہ روایات جو ہے ان سے مروی ہیں، حدیث مبارکہ میں جو ہم صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں پڑھتے ہیں، تو یہ انہوں نے بتایا سارا واقعہ۔ اور پھر یہاں حضرت اسماء کا ہم آگے بھی کردار دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کھانا بھی وہ جو ہے وہ انہوں نے پہنچایا اور باندھ کے جو ہے وہ اپنے پٹکے کے ساتھ دیا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں آگے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اس کو 100 اونٹوں کا جو ہے وہ انعام دیا جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی، بہت دولت تھی، مال تھے، تو سارے ہی جو ہے وہ چل پڑے ڈھونڈنے کے لیے۔ اور کفار جو ہے وہ وہاں تک پہنچ کے غار تک، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غار میں تھا، سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ڈرنا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب 3 دن وہاں پہ گزر گئے پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ نکلے اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن ارقیت جو تھا وہ صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، تو پہلے دن ہی سے اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ طے کر لیا ہوا تھا۔ وہ کافر ہی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن تھا وہ قابل اعتماد نا۔ غیر مسلم بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسانیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو اپنے وعدے کا پکا ہوگا، اس نے وعدہ کیا اور وہ لے کے گیا۔ اور پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی جو ہے وہ پیش کی کہ 1-2 اونٹنیاں تھی نا ان جن کو وہ کھلا رہے تھے، تو ایک جو ہے وہ پیش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہیں، میں اس کو جو ہے وہ قیمتاً لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ ادا کی اونٹنی کی۔ اور پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی زیادہ سفر لے کے آئیں، مگر لٹکانے والا بندل لانا بھول گئے جس کے ساتھ لٹکانا تھا باندھ کے نا، تو روانگی کا وقت آیا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا بندل ہی نہیں، تو انہوں نے اپنا پٹکا جو کمر بند ہوتا تھا وہ کھول کے اس کو 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر سے باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ ذات ناطقین یعنی کہ 2 پٹکوں والی پڑ گیا ان کا یہ لقب۔ اور پھر جو ہے وہ جب یہ قافلہ چھوٹا سا جو ہے وہ چل پڑا تو غار سے روانہ ہو کے سب سے پہلے یمن کے رخ پہ چلا اور جنوب کی سمت خوب دور تک چلا گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ اب یہ جو ہے وہ راستے جو ہیں آپ سے نے وہ اختیار کیے جو کہ دشوار گزار بھی تھے اور لیکن عام راستے نہیں تھے جن پہ کوئی چلتا، تاکہ پیچھے اگر کفار آتے تو وہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ حضرت بکر صدیق ہی وہ بتاتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ میں انہوں نے فرمایا
ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے. جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا, راستہ خالی ہو گیا, کوئی گزرنے والا نہ رہا, تو ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی. ہم وہیں پہ اتر پڑے. میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی, اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش دیکھ بھال کے لیے نکلا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا جو ہے وہ وہاں پہ بکریوں لے کے آ رہا تھا. پھر ان سے جو ہے وہ دودھ, ایک بکری لی, اس کا دودھ لیا اور وہ اس میں سے تھوڑا سا پانی مکس کر کے پیارے جسم کو پینے کے لیے انہوں نے دیا. اور پیارے جسم کی آنکھ لگ گئی تھی تو انہوں نے اٹھایا نہیں, بیدار ہونے کا انتظار کیا, اور جب بیدار ہو گئے تو پھر وہ جو ہے وہ ان کو پیش کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضا جو ہے وہ پیارے جسم کے جو ہے وہ پیچھے بیٹھتے تھے, آپ سے جو ہے وہ آگے ہوتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا رستے میں کہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ آدمی ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق نے اب بتانا بھی نہیں تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جو ہے وہ بات سچ بھی نہیں بتانا تھا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا. تو انہوں نے اس کو کہتے ہیں توریا, ذو معنی بات, یعنی کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں یا دو سے زائد مطلب نکلتے ہوں. تو انہوں نے ذو معنی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے راہ دکھاتے ہیں, یعنی کہ لوگ وہ ان کا مطلب تو یہ تھا نا کہ ہدایت کی راہ دکھا رہے ہیں یہ مجھے, تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو راستہ ہے جانے والا گزرنے والا یہ دکھا رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ان کو جواب دیتے. پھر اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے بھی ہوا, اور وہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی, تو وہاں پہ آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی تھی. اب اس وقت جب پیارے سسم گئے تو ان کا میاں جو ہے وہ بکریاں لے کے چرانے کے لیے گیا ہوا تھا, قحط کا دور تھا, تو کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے, تو فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی یہ کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا, یعنی کہ وہ اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں سکتی تھی, تو وہ بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں گئی ہوئی تھی. تو پیارے صاحب نے کہا کہ اگر اجازت ہے تو اس سے میں اس میں سے دودھ لے لوں. تو وہ بولی میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر اس میں آپ کو دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور لے لیں. اسے یہ نہیں پتا تھا ابھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ اللہ کے رسول ہے, بعد میں اس کو پتا چلتا ہے. اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا, اللہ کا نام لیا, دعا کی, اور تھن میں بھرپور دودھ ابھرا. کہتے ہیں ام معبد نے ایک بڑا سا برتن لیا جو پورے جماعت کو اسودہ کر سکتا تھا, اتنا دودھ دویا اوپر آ گیا. پھر انہوں نے ام معبد کو بھی پلایا, انہوں نے بھی پیا, ساتھیوں نے بھی پیا, سب نے پیا. پھر بھی اتنا دودھ تھا, یہ بھی معجزہ تھا کہ پیارے جسم کے دستے مبارک سے جو ہے وہ اتنا زیادہ پھر وہ دودھ کہ وہ برتن بھی بھر گیا. جب ان کا شوہر واپس آیا تو بڑا حیران ہوا, اس نے دیکھا کہ یہ تو دودھ کہاں سے آ گیا, یہ بکری تو اتنی جان نہیں تھی کہ بکری چرنے ہی کہیں چلی جاتی. تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ ایک ایسے بابرکت آدمی جہاں سے گزرے ہیں, اور یہ ان کی انہوں نے پوری ان کی حلیہ مبارک بھی پیارے قسم کا بڑا خوبصورت اور بڑے خوبصورت انداز میں ام معبد نے بیان کیا ہوا ہے. حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں بڑا درج تفصیلاً بھی درج ہوا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو ہے نا اس طرح سے انہوں نے یہ دودھ دویا اور اس طرح سے یہ سارا. تو انہوں نے کہا ابو معبد نے کہ واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جن کے بارے میں لوگوں نے قسم کھا کھا کے باتیں بیان کی ہیں. میرا ارادہ ہے کہ میں آپ وسلم کی رفاقت جو ہے وہ اختیار کروں گا. پھر راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک کا بھی جو ہے وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ خود بتاتا ہے اپنا واقعہ بعد میں کہ جو ہے وہ میں اپنی قوم کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا سراقہ میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں, میرا خیال ہے یہ محمد ہے اور اس کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سراقہ کہتا کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں, لیکن میں نے اس آدمی سے کہا نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہے بلکہ تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے, تو وہ تو ہماری نظروں کے سامنے سے ابھی گزر کے گئے ہیں. پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا, اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے رک کر میرا انتظار کرے, اور اپنا نیزہ لیا اور وہ پیچھے چل پڑا. یہ واقعہ بھی میں نے اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ کس طرح سے وہ چلا, اور جو ہے وہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ دس گیا, اور اس نے تیر وہ نکال کے تو وہ کرنا چاہا کہ شگن لینا چاہا کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح, تو اس کا وہی تیر نکلا جو ناپسند تھا. پھر وہ گھوڑے پہ سوار ہوا, پھر وہ آگے چلا, تو پھر جو ہے وہ اس کے پاؤں زمین میں جو ہے وہ دس گئے, اور گھٹنوں تک گھوڑا جو ہے وہ دس گیا اور وہ وہاں پہ گر گیا. اور جب سیدھا کھڑا ہوا وہاں تک پہنچا
تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کو پتہ چل گیا، اس کے دل میں وہ کہتا ہے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ غالب آ جائیں گے. اس کو پتہ چل گیا نا، معجزانہ طور پہ سارا کچھ جب ہوا تو اسے پتہ چل گیا. اور اس نے اپنا سازوسامان بھی آپ کو پیش کیا، لیکن آپ سے نے نہیں لیا. آپ نے فرمایا کہ بس ہمارے بارے میں تم رازداری برتنا، یعنی کہ دوسروں کو نہ بتانا نا کہ ہم ادھر سے گزرے ہیں. تو اس کو چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ غالب آ جائیں گے، تو اس نے کہا کہ مجھے پروانہ عمل لکھ دیں. یہ پروانہ امن ایسے ہی ہے کہ جیسے راہداری ہوتی ہے نا، کہیں سے آپ گزرے تو پرمٹ ہو آپ کے پاس تو آپ وہ دکھا کے گزر سکتے ہیں. تو یہ اس نے اس دور میں لکھوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ کو حکم دیا کہ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دے دیا اور پھر وہ آگے چلے گئے. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سراقہ بن مالک اپنے قافلے لے کے تجارتی یہاں سے گزرا کرتا تھا تو اس کے اوپر کوئی جیسے ٹول ٹیکس آج کے دور میں ہم دیتے ہیں نا، تو اس دور میں وہاں پہ پھر اس کے اوپر اسے کچھ بھی نہیں دینا پڑتا تھا. وہ وہی پروانہ دکھا کے وہاں سے گزر جاتا تھا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو لکھوا کے دیا تھا. اور یہ بھی کہا تھا کہ سراقہ تمہارے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونے کے کنگن جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر جب فتوحات ہوئی حضرت عمر فاروق کے دور میں تو ان کے ہاتھ میں وہ بھی آئے. اور یہ سارے واقعات جو ہے وہ راستے کے تھے. اور پھر قریش نے جس انعام کا اعلان کر رکھا تھا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر جاتے رہے. ایک اور شخص بھی جو ہے وہ گیا، بریدہ اسلمی سے بھی ملے، یہ قوم کا سردار تھا. اور یہ بھی جب نکلا تو اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں پہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اور اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ دی جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہراتا اور بشارہ سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت انصاف سے بھرپور کرنے والا جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. اور پھر رستے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ مل کے شام سے آ رہے تھے، تو انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت بکر صدیق کو جو ہے وہ سفید لباس جو ہے وہ دیا. جو ابھی ہم نعت بھی سن رہے تھے نا، تو اس میں بھی لباس کی سفیدی کی اور اس کی بات جو ہے وہ آئی تھی کہ پیارے سزم اگر یہ طلع البدر علینا کے اندر جو اشعار ہے نا، تو اس کے اشعار کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ چاندنی کی طرح جیسے وہ چمک رہے تھے اور سفید تھے. تو ان کے لباس بہت زیادہ اجلے اور سفید اس وقت انہوں نے پہنے، اللہ تعالیٰ نے پہنائے نا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اچھا جو ہے وہ وہاں پہ ہو. پھر نبی کی قسم جو ہے وہ قبا پہنچے. قبا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے باہر جو ہے وہ بستی ہے، مدینہ داخل ہونے سے پہلے، مدینہ منورہ. اور پھر جو ہے وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح حرا کی طرف نکل جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے رہتے. جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا. تو اس نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو سفید کپڑوں میں دیکھا، تو اس نے جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی وہ تشریف لا رہے ہیں. اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سجا کر جو ہے وہ استقبال کے لیے امڑ پڑے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف جو تھے ان میں شور بلند ہو گیا، تکبیر سنی گئی. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے. اور پھر گرد و پیش میں پروانوں کی طرح جو ہے وہ سارے پیارے قسم کے گرد جمع ہو گئے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت چھائی اور یہ وحی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں انشاءاللہ. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں جو ہے وہ تشریف لے کر آئے. حضرت بکر صدیق آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور پیارے نبی کی قسم جو ہے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون نبی ہے نا دونوں میں سے. تو پھر جب دھوپ آ گئی تو حضرت بکر صدیق نے سایہ کر دیا چادر کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے جو ہے وہ رسول ہے. اور جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قباء میں کلثوم بن حدم کے گھر جو ہے وہ ٹھہرے نا. اور ادھر حضرت علی جو ہے وہ 3 دن مکہ میں ٹھہر کے ساری امانتیں جو پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی دے کے واپس آنا ان کافروں کی
ان کفار مکہ کی امانتیں کہ جو جان کے دشمن تھے، جو قتل کرنے آگے تھے، جنہوں نے 13 سال سانس نہیں لینے دیا، جنہوں نے اتنے ظلم و ستم کیے، انہوں نے جو ہے وہ اوپر اوجڑی پھینکی، گندگی پھینکی، پتھر مارے، راستوں میں کانٹے بچھائے، ان کی امانتیں آج دیکھیں ان کی امت کے اندر امانت ہی کم ہو گئی ہے، امانت ہی نہیں رہی، دیانتداری کم ہو گئی ہے اور بے ایمانی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سیرت سے دوری ہی کی وجہ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے اس کے مطابق چلیں گے، اور اگر پتہ بھی ہے تو پھر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس قدر زیادہ ہم جڑے نہیں ہیں، ایمان اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ یہ امانتیں ان لوگوں کی امانتیں تھی، اور پھر وہ آپ کر کے جو ہے وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اب آپ دیکھیں سفر آپ کر کے دیکھیں، گاڑی میں AC کی گاڑی ہوتی ہے، پھر بھی جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اتنا وقت بھی لگتا ہے اور اتنی گرمی اور دھوپ بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ AC والی گاڑیوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے پیدل مدینے کا رخ کیا اور قبا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن حدم کے یہاں قیام فرمایا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کل 4 دن رہے، منگل بدھ جمعرات یا 10 دن یا اس سے کم و بیش رہے، وہاں مسجد قبا کی جو ہے بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا، ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، مدینہ کے قریب والی بستی قبا میں پہنچے اور مسجد قبا تعمیر کی۔ آپ جانتے ہیں مسجد قبا میں جو ہے 2 نفل پڑھنے کا جو ہے وہ کس قدر اجر و ثواب ہے اس کا، عمرے کے برابر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی۔ پھر یہاں کچھ دنوں کے بعد ہی جمعہ آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا یہاں پہ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں مکہ میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال تھا نا یہ، اور وہ سارے جو ہے وہ ہتھیار باندھ کے جو ہے وہ آ گئے تھے، کیونکہ وہ پہلے سے منتظر تھے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کو میں نے کل ہم نے جو ہے وہ کلاس میں پڑھا کہ کس طرح سے عقبہ کی گھاٹی میں پہلے 6 لوگوں نے بیعت کی، پھر 12 لوگ، پھر اس کے بعد 70-72 لوگ، اور پھر حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ کو جو ہے وہ بنا کے معلم بھیجا، اور ان کے وہاں کوششوں سے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو پہلے ہی سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ منتظر تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس کا پہلے نام یثرب تھا، اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پڑ گیا، اور جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نہایت ہی تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی کہ جو ہے وہ جو یہ طلع البدر علینا جو ابھی ہم نے پڑھا کہ ان پہاڑوں میں سے جو سوئے جنوب چودھویں کا چاند ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بیچنے والا تیرا کبریا۔ اور ہر ایک کی انصار میں سے خواہش تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارا مکان، ہمارا محلہ جہاں سے گزرتے وہ کہتے کہ آپ تعداد، سامان، ہتھیار، حفاظت سب کچھ لے کے اپنا سارا فرش راہ کرتے کہ آپ تشریف لائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو۔ جہاں اونٹنی اللہ کی حکم سے پہنچی اور رکی تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے، اور اونٹنی کہاں رکی؟ جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں پہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور پھر اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ رکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی عزت افزائی جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے چلے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی جو ہے وہ پھر ان کے پاس رہی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے کیلولے کی جگہ تیار کر دو، اور پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اور چند دن بعد ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آسم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ سب جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جو ہے حضرت عائشہ بھی تھی، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ
وہاں پہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے. لیکن یہاں پہ بھی تھوڑا سا غور کیجئے کہ آپ سسم کتنے مشکل حالات میں ہجرت کر کے آئے, تو پیارے نبی کی سسم کے گھر والے پیچھے کس قدر زیادہ جو ہے وہ مشکل میں تھے. ان کی زوجہ محترمہ اور ان کی صاحبزادیاں, ان کی فیملی وہاں پہ تھی, اور وہ بہت زیادہ کفار کچھ بھی کر سکتے تھے, کسی طرح کا بھی نقصان پہنچا سکتے تھے. لیکن دیکھیں اللہ کی راہ میں پیاری سسم نے ہر طرح کی قربانیاں دی, ہر طرح کی مشکل جو ہے وہ صحیح ہے. اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا. میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا, ابا جان آپ کا کیا حال ہے, اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے, اس کا ترجمہ ہے کہ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے, حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت جب سنبھلتی تو اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے, کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد زاخر نامی گھاس اور جلیل گھاس ہوگی, اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا, مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ جو ہے وہ دکھلائی پڑیں گے. اب آپ دیکھیں وہاں کتنی ان کے لیے مشکلات تھیں. حضرت بلال کے اوپر تو بہت زیادہ جو ہے وہ کفار نے ظلم و ستم کیا, لیکن پھر بھی اپنا شہر تھا نا مکہ, وہ یاد آ رہا تھا اور اس کی یاد میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر جب یہ خبر دی تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا, یا اس سے بھی زیادہ, اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے, اور اس کے سا اور مد یعنی کہ غلے کے پیمانے ہیں جن کے نام ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کلو گرام اور کے جی اور اس طرح سے پاؤ اور آدھ پاؤ اس طرح سے, اور ان کا بخار منتقل کر دے, جو پہنچا دے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات جو ہے وہ بدل گئے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی جو ہے وہ خیر و برکت عطا فرما دی. اس کو بھی پیارے سے نے دعا کی کہ اللہ مکہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ نے اس کو حرم بنایا تھا, تو اس مدینہ کو جو ہے میرے لیے حرم بنا دے. اور مدینہ منورہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں, اس کے ناموں کی بھی بہت کثرت ہے. پہلے یثرب کہا جاتا تھا, پھر بعد میں مدینہ منورہ کہا گیا, اس کو طابہ بھی کہا گیا ہے, اور المدینہ اس کا جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ نام ہے. اسی طرح سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ مدینہ میں مکہ مکرمہ سے دگنی برکت عطا فرما. تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی جو میں نے آپ کو جو ہے وہ ابھی بتائی ہے. پھر پیارے وسلم کی دعا کی برکت سے اور آپ کی برکت سے مدینہ طیبہ کا دجال اور طاعون سے محفوظ ہونا بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو وہاں دجال اور طاعون کو داخل نہیں ہونے دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے تمام راستوں پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں, طاعون اور دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے. پھر مدینہ منورہ میں اگر کچھ سختی مشکل آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھ سے کام لیں. کوئی آدمی جو مدینہ چھوڑ کر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں اس کا نعم البدل بھیج دیتا ہے, اور جو بھی مدینہ کی سختی اور مفلسی پر ثابت قدمی دکھاتا ہے میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ ہوں گا. اب یہ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو حج بھی کروائے, عمرے پہ بھی لے کے جائے سب کو, تو ہم وہاں جائیں تو وہاں ہم لڑائی جھگڑے نہ کریں, یا ہم ان کے ساتھ اونچی نیچی بات نہ کریں, یا اس طرح سے نہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس مدینہ کی فضیلتیں بھی بہت ہیں, اور وہاں کے انصار کے لیے بھی بڑی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت مشکل حالات میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ دیا تھا. پھر مدینہ طیبہ میں موت کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اسے مدینہ میں موت آئے تو اس کی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا جو مدینہ میں فوت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مدینہ میں ہی موت دے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ پیارے سے سفارش نصیب فرمائے. اور حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں نبی کے وسلم کے محراب کے قریب جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کے جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. پھر ایمان کی پناہ گاہ اور پلیدی سے پاک ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کے وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ میں سے اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے
بل کی طرف سمٹتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی آدمی مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتا مگر اللہ تعالیٰ مدینہ میں اس سے بہتر آدمی بھیج دیتا ہے۔ خبردار، بے شک مدینہ بھٹی کی مانند ہے جو اپنا میل کچیل نکال باہر کرتا ہے، اور قیامت نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے برے لوگوں کو اس طرح باہر نہ نکال کرے جس طرح بھٹی لوہے کا میل باہر نکال دیتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا بے شک مدینہ پاکیزہ شہر ہے، یہ برے لوگوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کا میل صاف کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص اہل مدینہ سے مکر کرے تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اور مدینہ حرمت والا ہے، پس جس نے وہاں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت والے دن اس کی کوئی فرضی یا نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اس کے لیے دعا کی، اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا اور میں نے اس کے سا اور مد میں اس کی برکت کی دعا کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ ہم میں سے ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ نہیں، یہ احد کا پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا اور میں دو حروں کے درمیانی زمین مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی تر گھاس نہ اکھاڑی جائے، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس کی گری پڑی چیز سوائے اعلان کرنے والے کے نہ اٹھائی جائے، نہ اس کا کوئی درخت کاٹا جائے سوائے اونٹ کے چارے کے، اور نہ اس میں سے کسی سے لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھایا جائے۔ یہ اس شہر کا اور اس شہر کے رہنے والے لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ عزت و اکرام ہے۔ اور پھر ہمیں جو ہے سیرت کے اسباق میں سے جو آج کے اسباق میں سے پتہ چلتا ہے، اس میں دو تین چیزیں میں دہرا لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں کہ ٹھوس منصوبہ بندی کرنا اور اسباب اختیار کرنا یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے سے ہم حضرت بکر صدیق کے گھر اس وقت آئے جب دوپہر کا وقت تھا، جب وہ نہیں آیا کرتے تھے، اور اپنے مقصد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے رازداری کا اہتمام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر جو ہے وہ رات کو پچھلے پہر پچھلے دروازے سے نکلنا بھی رازداری کی غرض سے تھا۔ پھر غیر معروف راستہ اختیار کرنا احتیاطی تدبیر کا جو ہے وہ حصہ تھا، یعنی کہ تدبیریں ساری اختیار کی، حکمت کے ساتھ سارے معاملات کیے اور بھروسہ کیا، توکل کیا رب کے اوپر کہ ڈرنا ربنا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نہ غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک جو ہے وہ اسکیم بنائی کہ اپنے بستر پہ حضرت علی کو جو ہے وہ سلا دیا تاکہ قریش جو ہے وہ دھوکا کھا جائے اور انہیں لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تو وہ وہیں بیٹھے رہیں صبح تک، تاکہ ان کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ وہاں سے سفر کر کے جو ہے وہ کسی محفوظ مقام تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو یہ وہ تدابیر تھی، اسباب اور ذرائع اختیار کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ کا کردار، خواتین کا کردار بھی اس میں بہت زیادہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی طرح سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تمام قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے کہ انہوں نے دین کی اقامت میں کس قدر زیادہ حصہ لیا، اور اس وقت جان کا بھی خطرہ تھا۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی عام نارمل، وہ تو عام حالات نارمل میں بھی آپ سے پہاڑ پہ نہیں چڑھا جاتا، اور وہ تو جان کا بھی خطرہ تھا اور رات کا بھی وقت تھا، اور کس طرح وہاں پہ جو ہے وہ جاتی تھی۔ اور جب حضرت بکر صدیق کے جو والد تھے ابو قحافہ جو کہ نابینا ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ ابو بکر سارا مال لے گیا ہے اور تمہیں مشکل میں چھوڑ گیا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کہنے لگی ہرگز نہیں ہے ابا جان، آپ اپنا ہاتھ اس مال پر رکھیے، اور فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک ڈھیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور بولے کہ ٹھیک ہے اگر وہ کچھ مال چھوڑ گیا تو بہتر ہے تمہارے کام آئے گا۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہمارے لیے وہاں کچھ نہ تھا، میں تو صرف اپنے دادا کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کچھ وہاں پہ اس طرح سے رکھ کے نا کسی چیز کا ڈھیر سا بن گیا، اوپر کپڑا ڈال دیا، تو وہ چونکہ دیکھ نہیں سکتے، ٹچ کیا نا تو ہاتھ سے ٹچ کر کے انہیں لگا کہ کچھ مال ہے اس کے اندر، تو انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا، انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کچھ وہ ڈھیر جو ہے وہ چھوڑ گیا۔ اب وہ ڈھیر کس چیز کا ڈھیر تھا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور پھر جو ہے وہ چھوڑ کے کیا گئے تھے حضرت بکر صدیق پیچھے؟ چھوڑ کے گئے تھے وہ مضبوط ایمان،
جو حضرت اسما رضی اللہ کے اندر جو اترا ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، ان کے بیٹے کے اندر، ان کے ساروں کے اندر، اور ایسی پختگی تھی ایمان کی کہ جس کا کوئی کنارہ نہ تھا، اور ایسی ہمت تھی جس کے ذریعے پستیوں سے نکل کر بلندیوں کی طرف گامزن ہوا جاتا ہے۔ گویا کہ تاریخ میں ایسی مثال قائم ہوئی جس کا دوبارہ پایا جانا مشکل یا ناممکن نظر آتا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عالم اسلام کی تمام عورتوں کے لیے ایک ایسی مثال پیش کی اور ایسا اسوہ قائم کر دکھایا جس کی پیروی جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ اور جب تک وہ وہاں رہی مکہ میں، کبھی تنگی کا شکوہ نہ کیا، نہ کبھی اپنی حاجت کا اظہار کیا، اور جب پھر پیارے سے سامنے بلوا بھیجا اپنے فیملی کو، تو ان کی فیملی بھی حضرت بکر صدیق کی بھی، پھر وہ وہاں جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچی۔ تو آج دیکھیں غزہ کی خواتین، غزہ کی مائیں دیکھ کے تو سچی بات ہے صحابیات یاد آتی ہیں، صحابیات کے کردار یاد آتے ہیں، اور اپنی طرف دیکھیں تو شرمندگی اور شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے سسم اسوا پہ اور ان صحابیات کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔